बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी हुकाम की जानिब से मुसाफिरों पर 3 फरवरी रात 9 बजे से दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी कोरोना वायरस की नई लहर के तनाजुर में लगाई गई है। पाबंदी के बाइस कोई मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब सफर नहीं कर सकेगा। इस हवाले से तफसीली तौर पर जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल हीरा, सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के मुसाफिरों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है वो आयद कर दी है और पाबंदी का इतलाक है वो आज 3 फरवरी रात 9 बजे से है वो शुरू हो जाएगा और पाबंदी कोरोना वायरस की नई लहर के तनाजुर में है वो लगाई गई है और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी कुछ देर में मुतवक्को है और पाबंदी के बायस कोई भी पाकिस्तानी जो मुसाफिर है वो सऊदी अरब के सफर है वो नहीं कर सकेगा। जबकि पाबंदी की इतलाक से कबल जो PIA की परवाजें सियालकोट, लाहौर, दमाम से जाने वाली थी वो ताहाल मामूल के मुताबिक ही चलेंगी, जबकि PIA की 2 परवाजें जिनमें लाहौर था मदीना और कराची था जद्दा है वो अभी भी महू परवाज हैं। जबकि मुसाफिर की आसानी के लिए PIA का सऊदी अरब ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान है वो भी किया गया है और तर्जमान PIA के मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर को वापस मुल्क लाने के लिए खसूसी परवाजें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। जो मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब परवाजों पर बुक थे उनकी बुकिंग जो है वो पाबंदी के हाथ तक मुलतवी है वो कर दी गई है। हदायत की गई है कि जिन मुसाफिर ने एडवांस में बुकिंग करवाई थी उनकी बुकिंग और नई शेड्यूल है वो पाबंदी खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा। लिहाजा मुसाफिर से दरखास्त की गई है कि वो तमाम मुसाफिर जो कि लाहौर समेत मुल्क भर से सऊदी अरब के लिए सफर के लिए परवाजों के लिए बुकिंग मुकम्मल कर चुके थे तो वो अपने जो मुतलका ट्रैवल एजेंट्स या फिर PIA की वेबसाइट पर राब्ता करें ताकि उनको बर वक्त जो रवानगी के हवाले से नई तखरीर है वो दी जा सके। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूल्स में एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी गई। असातिज़ा समेत स्कूल का अमला बच्चों को प्यार से चूम नहीं सकेगा। किसी बच्चे से अकेले में मुलाकात नहीं की जा सकेगी। मिडिल क्लास में लड़कियों लड़कियों के क्लासरूम्स अलग करने की हिदायत जारी की गई है। स्कूल मालिकान को क्लासरूम्स में CCTV कैमरे लगाने का पाबंद भी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का तालीम के फरोग के लिए नारा मार नहीं प्यार हुआ पुराना, अब पेशे खिदमत है प्यार से इनकार। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने लाहौर समेत सूबे भर के पार्टनर स्कूलों में एंटी हेरासमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी है। अब असातिज़ा समेत स्कूल का अमला बच्चों को प्यार से चूम नहीं सकता। पॉलिसी के तहत स्कूलों में जिनसी लगाव के बर्ताव का इजहार भी हिरासगी के जमरे में आएगा। स्कूलों में बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक तरबियत लाजमी करार दे दी गई है। वफ़ हुकाम ने पार्टनर स्कूलों को तरजीह बुनियादों पर मिडिल क्लास में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासरूम बनाने की हिदायत की है। वालिदैन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की पॉलिसी है, इस तरह पहले जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के ऊपर हुकूमत की तरफ से पॉलिसी आई थी तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो आई हैं। अगर बच्चों के लिहाज से ये इस तरह की पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से आ रही हैं तो मेरे ख्याल में है कि इसके साथ अच्छा फ्यूचर आएगा और जो बच्चे हैं वो काफ़ी अपने आप को महफूज तस्वर करेंगे। एंटी हेरासमेंट पॉलिसी के तहत स्कूल अमले का कोई रुकन बच्चों से अकेले में मुलाकात नहीं कर सकेगा। स्कूल सरबराहान को क्लासरूम की हदूद में CCTV कैमरे लगाने का पाबंद किया गया है। जहाँ तक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ये कानून है कि बच्चों को बोसा न किया जाए या सेपरेट मीटिंग नहीं की जा सकती, ये बहुत अच्छा कानून है। हम एज अ पंजाब टीचर यूनियन इस फैसले को सराहते हैं। बच्चों को अलहदा क्लासेस में बुलाकर अलग से मीटिंग की जाती हैं और बच्चों को बोसा दिया जाता है, प्यार किया जाता है। इससे बच्चे के जहन पे मनफी असर पड़ता है और ये सारी जिंदगी बच्चे के साथ रहता है। एंटी हेरासमेंट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वालिदैन 1121 पर इतला कर सकेंगे। एंटी हेरासमेंट पॉलिसी का मकसद बच्चों को स्कूलों में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वालिदैन 1121 पर कॉल करके हिरासगी से मुतल्लिक अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। पढ़ा लिखा पंजाब का ख्वाब अधूरा और ताबीर अभी कोसों दूर है। सूबे के सरकारी स्कूल्स में 70,800 असातिज़ा की कमी है। लाहौर में असातिज़ा की 2,716 असामियाँ खाली हैं। बड़े पैमाने पर असातिज़ा की कमी से दरस व तदरीस का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। तालीमी निज़ाम में इनकलाब लाने के दावे लेकिन इकदामात सिफर। पंजाब के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 77,800 असामियाँ खाली हैं। सिर्फ लाहौर में 2,716 असातिज़ा की जरूरत है। इनमें 1,409 मर्द और 1,307 खवातीन असातिज़ा शामिल हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए 500 असातिज़ा की फौरी जरूरत है। लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 6 लाख तलबा के लिए 12,000 असातिज़ा की खदमात मुयस्सर हैं जो तयशुदा पॉलिसी से कम है। सदर पंजाब स्कॉलर्स यूनियन अकरम सियाल ने खाली असामियाँ फौरी पुर करने पर जोर दिया है। MPhil स्कॉलर, PhD स्कॉलर, इन्होंने उन लोगों को किधर लेके जाना है? मैं हैरान हूँ
میں بالکل حیران ہوتا ہوں ان کی سوچ کو دیکھ کر، ان کی پالیسیاں کو دیکھ کر. یہ دہاڑی پر ٹیچر رکھنے کی بات کر رہے ہیں. ساری یہ ان ایم فل لوگوں کو، پی ایچ ڈی لوگوں کو اٹھائیں، اوپر ایڈمنسٹریٹو سیٹوں پہ لے کے آئیں. صدر پنجاب ٹیچر یونین صوفی محمد رمضان کا کہنا ہے کہ فی کلاس ایک ٹیچر ہونا چاہیے، لیکن اس فارمولے پر عمل نہیں ہوتا. جب تک آپ پر کلاس پر ٹیچر نہیں دیں گے، اور میری یہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے، اگر یہ سیٹیں پر نہ کی گئیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں اساتذہ کو ہم روڈوں پہ لے آئیں گے، کیونکہ پھر رزلٹ پہ ہم پہ امید نہ رکھیں، رزلٹ وہ نہیں ملیں گے جس کی وہ توقع کر رہے ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق آئندہ کے لیے اساتذہ کی مستقل بھرتیوں کی پالیسی زیر غور نہیں. متعلقہ ضلع میں ضرورت کے تحت عارضی بھرتیاں کی جائیں گی. اسی معاملے پر پی ایچ اے کے افسران اور ملازمین کے خلاف انکوائری کھل گئی ہے. لاہور ڈیپٹی ڈائریکٹر شاہنواز وٹو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر غلام سبتین بھی معطل کر دیے گئے ہیں. عامر ابراہیم کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن چکی ہے. سمیرہ مریم اور اصغر جاوید ممبر مقرر کیے گئے ہیں. کمیٹی 7 روز میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جو کہ پیش کرے گی. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. پی ایچ اے کے افسران اور ملازمین کے خلاف انکوائری کھل گئی ہے. لاہور ڈپٹی ڈائریکٹر شاہنواز وٹو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر غلام سبتین معطل کیے جا چکے ہیں اس معاملے پر، اور عامر ابراہیم کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے. گلشن اقبال پارک کے عملے نے خود سے مجسمہ بنا کر لگانے کا فیصلہ کیا. چیئرمین پی ایچ اے کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عملے نے علامہ اقبال کی محبت میں ان کا مجسمہ بنا کر لگایا ہے. مجسمہ 14 اگست 2020 میں لگایا گیا تھا. پارک کے انچارج کو مجسمہ لگانے کے لیے منظوری لینی چاہیے تھی. یہ ایکچولی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ پی ایچ اے کے وہاں کا جو لوکل سٹاف ہے، جو وہاں پہ مالک ہیں وہ، اور جو سپروائزر ہے وہ، انہوں نے اس دفعہ جیسے آزادی کے موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا. اور جب میری آج ان میں سے کسی ایک سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر ہمیں اس کا نام تھا گلشن اقبال پارک، یہاں گلشن تھا، باغ تھا، پھول تھا، لیکن اقبال نہیں تھا. تو ہم نے اپنے سے یہ فیصلہ کیا اور وہاں سے ہم نے یہ بنانا شروع کر دیا. لیکن اس کی دوسری اینگل یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی چاہیے یہ تھا کہ جو وہاں کے انچارج ہیں انہیں اپروول شارٹ کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے اپروول شارٹ نہیں کی. تو ہم نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر ڈائریکٹرز نے اپروول شارٹ نہیں کی، اس لیے ڈائریکٹر صاحبان کو تو معطل کیا گیا ہے، لیکن ہم نے کسی بھی مالک کو جنہوں نے اس اوپر کام کیا ہے ان کے اوپر ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں. پنجاب حکومت ماڈل مارکیٹ کے لیے 14 ارب روپے کا قرض لے گی. لاہور سمیت پنجاب کے مزید 3 اضلاع میں جدید طرز کی منڈیاں بنائی جائیں گی. لاہور میں لکھو ڈیرے کے مقام پر جدید طرز کے ماڈل منڈی بنائی جا رہی ہے جو جدید طرز پر ہوگی. ماڈل مارکیٹ کی تعمیر کے لیے محکمہ زراعت نے 14 ارب روپے کا قرض لینے کے لیے 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دیتی ہے. سیکرٹری پی اینڈ ڈی اے ڈی بی سے قرض لینے کے لیے مذاکرات کرے گی. سیکرٹری زراعت، اسپیشل سیکرٹری خزانہ اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کمیٹی میں شامل ہیں. اسپیشل سیکرٹری ایگریکلچر، مارکیٹنگ سمیت دیگر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. پنجاب حکومت کا اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے صحت سہولت پروگرام پر تحفظات کی بنا پر 2024 تک کا معاہدہ ختم کرنے پر غور جاری ہے. پنجاب حکومت نے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے 2 معاہدے کیے تھے جو مئی 2021 اور 2024 میں ختم ہوں گے، جبکہ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی سے حکومت کے کچھ تحفظات ہیں اور اب یہ معاہدہ کسی اور کمپنی کو دینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے معاہدہ مدت سے پہلے ختم ہونے پر اپنی ایڈمن کاسٹ چارج کرنے کا کہا ہے اور یہ ایڈمن کاسٹ چارج ہونے سے حکومت کو 1.5 ارب روپے کا نقصان ہوگا. دوسری طرف محکمہ صحت کے حکام سے اس معاہدے کو ختم کرنے کے حوالے سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انشورنس کمپنی کے حوالے سے مختلف تحفظات ضرور ہیں لیکن کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں کر رہے. اگر کانٹریکٹ ختم ہوگا تو حکومت کو 16% ایڈمن چارجز کمپنی کو ادا کرنا پڑیں گے، جبکہ صحت سہولت پروگرام کا دائرہ کار 100% تک لے جانے کے لیے نیا معاہدہ ابھی زیر غور ہے. سرکاری افسران کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ گاڑیاں مالکانہ حقوق پر ملیں گی. ڈاؤن پیمنٹ حکومت جبکہ ماہانہ اقساط ملازم خود ادا کرے گا. ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نئی ٹرانسپورٹ پالیسی تیار کر رہی ہے جس کے تحت سرکاری افسران کو مالکان حقوق پر گاڑیاں ملیں گی. سرکاری آفیسر کو ملنے والی سرکاری گاڑی اس آفیسر کی ملکیت میں دی جائے گی اور تبادلے پر بھی اسی آفیسر کے ساتھ جائے گی. نئے پالیسی کے تحت گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ حکومت ادا کرے گی جبکہ گاڑی کی ماہانہ اقساط اس آفیسر کی تنخواہ سے کاٹی جائیں گی اور اقساط مکمل ہونے پر مذکورہ گاڑی اس آفیسر کی ملکیت ہوگی. محکمہ SNGAD اس حوالے سے پالیسی تیار کر رہا ہے. کابینہ سے منظوری کے بعد اس پالیسی پر عمل درآمد شروع ہوگا. پیکیجنگ مٹیریل کی قیمتوں میں 5 سے 8 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہو گیا. پیکیجنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے بیکری آئٹمز، کاسمیٹکس، ادویات، اشیاء خورنوش، کتابیں سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے.
شہر میں پیکیجنگ مٹیریل کی قیمتوں میں 5 سے 8 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہو گیا۔ پیکیجنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے مختلف مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تاجران کا کہنا ہے کہ پیکیجنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے ادویات، گھی، آئل، بیکری آئٹمز، ٹوائز سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہوں گی اور مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پیکیجنگ مٹیریل کے تاجران کا ان پٹ کاسٹ کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیداواری لاگت کم ہونے سے ہی پیکیجنگ مٹیریل سستا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی راضی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے 34 سال سے التوا کا شکار درخواست پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ایل ڈی اے نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اراضی کیس کی سماعت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ معاملہ 34 سال سے زیر التوا ہے، سنوائی نہیں ہو رہی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا ایل ڈی اے نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے؟ خدا کا نام لے، لوگوں کو زندہ رہنے دیں، اپنی نالائکی لوگوں پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ایل ڈی اے کے وکیل صاحبزادہ مظفر سے استفسار کیا کہ کتنا عرصہ ایوارڈ جاری نہیں کیا۔ وکیل نے بتایا کہ 34 سال سے۔ چیف جسٹس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اس عرصے میں جتنے افسر آج تک رہے ان کو کروڑوں روپے جرمانہ ہونا چاہیے۔ عدالت نے وکیل سے کہا کہ کوئی حد ہوتی ہے بے حسی کی۔ ایل ڈی اے وکیل نے استدعا کی یہ کیس ڈی جی ایل ڈی اے کو بھیج دیں۔ چیف جسٹس نے کہا آج 34 سال بعد کیس ڈی جی کو کیوں بھیجوں، ان کو جیل کیوں نہ بھیجوں۔ چیف جسٹس نے کہا اگلے ہفتے کے لیے کیس رکھ رہا ہوں، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، وگرنہ اس پر بھاری جرمانہ کروں گا۔ معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجنا پڑا تو بھیجوں گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی ٹیمز نے گیس سے بجلی بنانے والی متعدد صنعتوں کے کنیکشن منقطع کر دیے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے جنرل ٹیرف پر بجلی کی پیداوار کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد الفت ٹیکسٹائل، سجاد ٹیکسٹائل اور اپریل پرائیویٹ لمیٹڈ کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے، جبکہ فینس اسپننگ ملز، ایم ایس پولی پیک، پاکستان ٹائلز، ایم ایس سروسز سیلز کارپوریشن کی گیس بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح حاجی شیخ نور الدین، نفیسہ ٹیکسٹائل ملز، ایم ایس منان شاہد پرائیویٹ لمیٹڈ، گولڈن پیکج اور آئل ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی جنریشن کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کی پالیسی جاری کی تھی۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو نے کچن ایکسیسریز، سینیٹری سمیت بلڈنگ مٹیریل کا وسیع پیمانے پر کاروبار کرنے والی معروف کمپنی ایس ایم سی گروپ سے 9 کروڑ روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ INI نے 3 ماہ قبل چھاپہ مار کارروائی کے دوران قبضے میں لیے گئے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد ریکوری کی۔ کچن ایسیسریز، سینیٹری سمیت بلڈنگ مٹیریل کا وسیع پیمانے پر کاروبار کرنے والی معروف کمپنی ایس ایم سی گروپ سے INI کی ٹیم نے ریکوری کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو نے ایس ایم سی سیلز ریکارڈ کی چھان بین کے بعد 9 کروڑ روپے ریکوری کی ہے۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی ٹیم نے 3 ماہ قبل چھاپہ مار کر ایس ایم سی گروپ کی سیلز کا مکمل ریکارڈ قبضے میں لے لیا تھا۔ INI ان لینڈ ریونیو کی ٹیم نے ریکارڈ کی اسکروٹنی کے بعد ایس ایم سی گروپ سے 9 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہے، تاہم ابھی تک ریکارڈ کی مزید اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ ایس ایم سی گروپ کا ریکارڈ سیل چھپا کر ٹیکس چوری کرنے پر قبضے میں لیا گیا تھا۔ نیب لاہور کا اہم ملزم گرفتار، گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سابق صدر ملزم میاں رفاقت علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرین ویو کوآپریٹو کے ملزم میاں رفاقت علی پر ذاتی مفاد کے لیے گرین ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رقبہ میں مبینہ خرد برد سے خطیر سرمایہ حاصل کرنے کا الزام ہے۔ ملزم نے مبینہ طور پر اپنے اور اہل خانہ کے نام مجموعی طور پر 40 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثہ جات بنائے۔ ملزم رفاقت علی اور اہل خانہ کے نام 100 سے زائد بینک اکاؤنٹس موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب لاہور کو گرین ویو کوآپریٹو سوسائٹی اور لاہور موٹر وے سٹی کی انتظامیہ کے خلاف دھوکہ دہی کی تاحال 70 سے زائد شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ ملزم اور اہل خانہ کے نام مجموعی طور پر 1235 کنال زرعی اراضی، 48 رہائشی پلاٹ جبکہ 40 کمرشل پلاٹ موجود ہونے کے شواہد حاصل کیے گئے ہیں۔ بے نامی جائیدادوں میں لاہور گلبرگ میں 1 کنال کا پلاٹ اور لاہور موٹر وے سٹی میں 26 کنال اراضی پائی گئی ہے۔ ملزم پر بطور صدر گرین ویو کوآپریٹو سوسائٹی ترقیاتی منصوبہ جات میں اپنے قریبی عزیز و اقارب کو نوازنے کا بھی الزام ہے۔ ملزم رفاقت علی کو ضمانت قبل از گرفتاری کے منسوخی کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب حکام کی جانب سے ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے کل احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ فردوس آشی کبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینٹ میں
अपनी मतलूबा सीटों से ज़्यादा सीटें लेके। मैं सेनेट में अपने मतलूबा सीटों से ज़ायद हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सफ़ों के अंदर जो हलचल है, जो इनकी सफ़ों के अंदर बेचैनी है, इस्तराब है और अपनी क़यादत से लातल्की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। 4 फरवरी को इस्तीफों का फैसला होगा। मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि अभी फोर्थ को सरबराही इजलास है PTM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पर ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। सेनेट इंतखाबात की सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने परवेज रशीद और प्रोफेसर साजिद मीर के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। टिकट के लिए 2 साबिक गवर्नर भी मैदान में आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के लिए मुमकिना उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट करने का सिलसिला जारी है। इजराए के मुताबिक परवेज रशीद, प्रोफेसर साजिद मीर और राजा जफरुल हक का नाम शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों और इजलासों का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने महकमा तालीम के ज़िले अफसरान के साथ इजलास किया। मुराद रास ने कहा कि स्कूल दाखिला मुहिम की कामयाबी का इन्हिसार महकमा तालीम के अफसरान की कारकर्दगी पर है। सूबाई वज़ीर कानून और कोऑपरेटिव्स राजा बशारत ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत बिला तफरीक वकला की बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है, जबकि साबिक़ हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट बार्स के लिए कुछ भी नहीं किया। वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरो की ज़ेर सदारत आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का इजलास हुआ। मुस्तहिक फनकारों की बहबूद और माली मुआवनत से मुतल्लिक अमूर पर बहस हुई। सूबाई वज़ीर का कहना था कि आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के तमाम मराहिल में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान से कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर सैयद बिलाल हैदर ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर का कहना था कि कारकुनों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। DIG ऑपरेशंस साजिद कयानी की पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह अहमद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। DIG ऑपरेशंस साजिद कयानी का कहना था कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले काबिल फ़ख्र हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान से मुख्तलिफ ज़िले बार एसोसिएशन के वफूद की मुलाकातें, बरवक्त इंसाफ की फराहमी समेत 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेलीमेडिसिन पर किताब की तकरीब रोनुमाई गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। तकरीब रूनुमाई में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद कौंतर, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर असद असलम, प्रोफेसर बल्कि शबीर, रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली, चेयरमैन HEC डॉक्टर अफजल अहमद खालिद, प्रोफेसर सायरा अफजाल ने भी शिरकत की। किताब कोरोना वायरस के दौरान टेली मेडिसिन के 100 दिन के तजर्बात पर मबनी है, जिसमें टेली आउटडोर, कोरोना हेल्प डेस्क, टेली साइकिट्स, टेली न्यूट्रिशंस और टेली डेंगी के मुतालिक डॉक्टर्स के अराव तजर्बात दर्ज हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि 40 से ज़ायद ममालिक से लोगों ने टेली मेडिसिन सर्विस से इस्तेफादा किया। कोरोना वायरस के पेश नज़र दुनिया भर में इस सर्विस को सराहा गया। कोविड-19 में चांसलर साहब की सरपरस्ती किंग एडवर्ड और इससे अटैच हॉस्पिटल में जिस अंदाज में रही है, उसमें PPE की फराहमी हो, उसमें वेंटिलेटर्स की फराहमी हो, उसमें अवाम नास को राशन की फराहमी हो, उसमें गवर्नर साहब की सरपरस्ती की ज़रूरत किसी भी सूरत में हो, तो आई थिंक मैं गवर्नर हाउस एक मरतबा गया और मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि इस हाउस में कितने ही चांसलर आए, लेकिन जो सरपरस्ती की मिसाल चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने की है वो अपनी मिसाल आप है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मेयो अस्पताल के शोबे टेली मेडिसिन के दुनिया में चर्चे हैं। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की टेली मेडिसिन आलमी सर्विस बन गई। बरतानिया, UAE, सऊदी अरब से राब्ते किए गए। माशाल्लाह जो आपकी सेटिस्फेक्शन रेट है 98%, जिन लोगों ने भी, इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ बरतानिया से, दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ फ़ोन करते थे और बाद में मुझे फ़ोन करके थे कि ऐसी सर्विस तो हमें बरतानिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि बेहतरीन सर्विस फराहम करने पर VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को खराज तहसीन पेश करते हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कारकर्दगी में सब पर बाजी ले गए। कैंसर का ऑफरियत जिंदगियां निगलने लगा। सालाना 1,70,000 से जायद पाकिस्तानी मर्ज का शिकार। शौकत खानम अस्पताल में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया।
عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں سالانہ 1,70,000 سے زائد افراد کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ خواتین میں بریسٹ کینسر اور بلڈ کینسر، جبکہ مردوں میں بلڈ کینسر اور منہ کے کینسر کے کیسز زیادہ سامنے آئے ہیں۔ ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے شوکت خانم ہسپتال میں آگاہی سیشن ہوا۔ CEO عاصم یوسف نے بتایا کہ مردوں میں منہ اور زبان کا کینسر بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے تمباکو نوشی پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ جو سب سے امپورٹنٹ کینسرز ہیں جو کہ پریونٹ ہو سکتے ہیں یا جن کی روک تھام کی جا سکتی ہے، وہ ہیں جو تمباکو کے استعمال سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ لنگ کا یا پھیپھڑے کا کینسر ہے، منہ کا اور زبان کا کینسر۔ سملرلی چھالی یا پان وغیرہ کھانے سے بھی منہ کا اور زبان کا کینسر ہوتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ تیسرا ہیپیٹائٹس بی اور سی، کچھ وائرسز ہیں جن کی وجہ سے جگر کا کینسر ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کینسر سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسین لگوائی جائیں۔ مرض کے بروقت تشخیص سے مکمل صحت یابی ممکن ہے۔ کچھ کینسرز کے کیور ریٹ مور دین 90% ہوتے ہیں، جیسے کہ لمفوماز وغیرہ ہیں، اور جو بلڈ کینسرز ہیں ان کے کیور ریٹس اراؤنڈ 80% ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہڈیوں کے کینسرز ہوتے ہیں یا جو گردوں کے کینسرز ہوتے ہیں، ان کے بھی جو ہے نا کافی اچھے جو ہے نا آؤٹ کمز ہیں، اگر ان کو جلدی سے پکڑ کے ہم جلدی سے علاج کریں۔ شوکت خانم میموریل ہسپتال لاہور اور پشاور میں 75% سے زائد مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ میری بچی 6 سال کی بچی ہے، اس کو کینسر ہے، اور یہاں کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور گھر جا کے بچے جب بیٹھتے ہیں ہم اکٹھے تو یہ خوش ہوتی ہے اور سب خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، ادھر آتے ہیں، ہر کسی کی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ ہر مریض کو اور کینسر مریض کو سب صحت عطا فرمائے۔ کینسر کی علامات میں ناک، منہ یا جسم کے باقی حصوں سے خون بہنا، طویل دورانیے کا بخار، وزن میں کمی یا جسم کے کسی حصے میں گلٹی بن جانا ہے۔ علامات ظاہر ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ شوکت خانم ہسپتال 5 مختلف جہتوں میں کینسر کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہسپتال میں علاج کے لیے نہ صرف جدید ترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، بلکہ اس سے بچاؤ اور جلد تشخیص کے لیے آگاہی بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد عباس کے ساتھ اناشیا پاشا، سٹی 42۔ لاہور میں دن کے اوقات میں مطلع خشک اور گرد آلود رہا۔ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بوندا باندی کے امکانات ہیں۔ دن کے اوقات میں سورج نکلنے کی وجہ سے درجہ حرارت 19 تک جا پہنچا، جبکہ رات کے اوقات میں درجہ حرارت 7 رہنے کے امکانات ہیں۔ دن پر مطلع خشک اور گرد آلود رہا، جبکہ شام کے اوقات میں لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں مطلع ابر آلود ہو گیا۔ اب سپورٹس راؤنڈ اپ۔ صدیق میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں اپولو کلب نے بقا جیلانی کلب کو 135 رن سے ہرا دیا۔ اپولو کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 318 رنز بنائے۔ بقا جیلانی کلب ہدف کے تعاقب میں 183 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔ انٹر کالجیٹ گرلز کرکٹ کشمیر کپ کے میچز جاری ہیں۔ ایونٹ کے دوسرے روز لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے عبدالقادر اکیڈمی کو 51 رن سے ہرا دیا۔ لاہور کالج نے جیت کے لیے 157 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں عبدالقادر اکیڈمی 105 رنز بنا سکی۔ دوسرے میچ میں ساگا سپورٹس نے کنیڈ کالج کو دلچسپ مقابلے کے بعد 3 رن سے شکست دے دی۔ ویل چیئر کرکٹ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت